بنی اسرائیل مصر میں ایک لمبی مدت غلامی میں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں وہاں سے نکلے اور فلسطین کی طرف سفر شروع کیا اور دردناک واقعات پیش آئے جس کا انہوں نے دلیری سے مقابلہ کیا۔ یہ مصائب سفر بنی اسرائیل کی عام تاریخ کا ایک نمونہ تھے اور بالآخر وہ فلسطین پہنچ گئے۔ مصر سے نکلنے پر بنی اسرائیل کی قومی اور مذہبی روایات کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ خدا کی طرف سے 10 احکام لائے جس کا اثر روئے زمین کے ہر حصے پر پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ اس زمانے میں فرعون یعنی مصر کے بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ حضرت موسیٰ خدا کے حکم سے اس لیے بچ گئے تھے کیونکہ انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ فرعون کی بیوی نے یہ ٹوکری دیکھی تو دریا سے نکلوائی اور بچے کو اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ یوں قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شاہی دربار کی شان و شوکت میں پروان چڑھنے کا موقع پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ایک دن آپ نے دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو پیٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو یہ سب کرنے سے روکا تو وہ باز نہ آیا۔ اس پر آپ نے اسے ایک زوردار گھونسا رسید کیا اور وہ مصری وہیں گر کر مر گیا۔ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا لیکن اس کا چرچا بہت زیادہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ اب مصر سے نکل جائیں، اس لیے آپ وہاں سے نکل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آ گئے اور بہت عرصہ تک ان کا ریوڑ چراتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ پھر ایک جھاڑی سے آگ نکلنے کا واقعہ پیش آیا اور انہیں بشارت ملی کہ وہ فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نکالیں گے، اس لیے وہ واپس مصر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد سے بنی اسرائیل کو جمع کیا، لیکن فرعون نہ تو بنی اسرائیل کو ذلت کی زندگی سے نجات دینے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی انہیں مصر سے جانے کی اجازت دیتا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے مصر میں یکے بعد دیگرے 10 وبائیں نازل ہوئیں تو فرعون نے مجبور ہو کر اجازت دے دی، لیکن جب قافلہ روانہ ہوا تو فرعون کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنی فوج لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے کنارے پہنچ گیا تاکہ انہیں روکے۔ اللہ کے حکم سے ایسی ہوائیں چلیں کہ پانی کے اترنے سے سمندر میں راستہ پیدا ہو گیا اور بنی اسرائیل آسانی کے ساتھ سمندر پار کر گئے، لیکن جب انہی راستوں پر فرعون کا لشکر آیا تو وہاں پھر پانی آ گیا اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ مصر سے باہر نکل کر آنے پر بنی اسرائیل کی آزمائش کا دور ختم نہ ہوا۔ وہ ایک نسل تک صحرا میں سرگرداں پھرتے رہے۔ ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہوئے، مگر خدا کے ساتھ جو عہد ہو چکا تھا اس کی پابندی اور حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے احکام کی پیروی نے بنی اسرائیل کو بکھرنے نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی اردن کے سامنے ایک پہاڑ میں وفات پائی، لیکن اس وقت بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو پائے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر مطمئن تھے کہ ان کی قوم میں مصیبتوں اور آزمائشوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ خصوصیات زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں۔